جنوبی جرمن صوبے بارڈن وٹنبرگ میں ڈونکی تھراپی. 2 برس قبل ایلیمنٹری اسکول ٹیچر کرسٹیانا آدم اس وقت شدید صدمے سے گزری جب ایک طالب علم نے ان کی ایک ساتھی پر چاقو سے حملہ کیا. پہلی چیز جو میں نے دیکھی وہ تھا خون. پہلے مجھے لگا کہ یہ گر گئی ہے. میں یہ سوچ کر دوسری جانب دوڑی کہ ہو سکتا ہے کہ میری کلاس کے بچے خون میں نہائے وہاں پڑے ہوں گے. حملے کے بعد کرسٹیانا کی سماعت کو شدید نقصان پہنچا اور انہیں ٹینیٹوس بھی لاحق ہو گیا. اس کے بعد ان میں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بھی تشخیص ہوا. میں لوگوں پر مزید اعتبار نہیں کر سکتی تھی. مجھے کئی بار یہ احساس ہوا کہ میں کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی. تاہم ڈونکی تھراپی نے لوگوں پر اعتماد کی بحالی میں ان کی مدد کی. مگر کیسے؟ مطالعاتی رپورٹوں کے مطابق جانوروں کے ساتھ وقت گزارنے سے طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں. تھراپسٹ رائنر وولفراٹ بتاتے ہیں کہ جانور کیسے سکون کا باعث بنتے ہیں. جانوروں کو تھپتھپانے اور سہلانے سے ہمارے دماغ میں آکسیٹوسین، سیروٹونین اور ڈوپامین ہارمونز خارج ہوتے ہیں. ہارمونز کا یہ نہایت مثبت کاکٹیل ہے. نتیجتاً دماغ میں دباؤ اور بیرونی خوف سے جڑے حصے جو ہمیں چوکنا کرتے ہیں قدرے پرسکون ہو جاتے ہیں. آج کا تھراپی سیشن شہر سے باہر یہ چہل قدمی ہے، مگر پھر تھراپسٹ اپنے مریض اور ساتھ موجود گدھے کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیتے ہیں. یہ پل گدھے کے لیے پریشان کن ہے. یہ بہت تنگ ہے اور نیچے شور مچاتی لہریں ہیں. گدھا خود سے یہ پل پار نہیں کرے گا. آپ کو اس سے آگے چلنا ہوگا. آپ کو مضبوطی سے قدم اٹھانا ہوں گے. پاکو گدھا تو اس پل سے واقف ہے اور اسے آسانی سے عبور کر لیتا ہے، مگر کرسٹیانا آدم کے گدھے لیو کے لیے نیا تجربہ ہے. کیا وہ یہ پل عبور کر لے گا؟ ارے واہ، اس نے یہ پل عبور کر لیا. ہم ایک ٹیم ہے. یہ پہلا خیال میرے ذہن میں ابھرا. بہت اچھے لیو. کچھ لوگوں کے خیال میں جانور بھی تھراپسٹ کی طرح ہوتے ہیں، مگر رائنر وولفراٹ کا خیال قدرے مختلف ہے. ایک جانور کبھی بھی تھراپسٹ نہیں ہو سکتا. وہ معاون ہو سکتا ہے، معاونت کر سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، مگر حقیقی تھراپسٹ نہیں ہو سکتا. تھراپسٹ کا کام تھراپی کے پورے عمل کی نگرانی کرنا ہوتا ہے. رائن لینڈ پلاٹینٹ کے علاقے فیلباخ میں نشے کے تدارک کے اس مرکز میں جانور منشیات چھوڑنے والے مریضوں کو نئی زندگی شروع کرنے میں مدد دیتے ہیں.